سائمہ کے لیے جو میرا جواب وہ یہ کہ دیکھیں سائمہ، میری جو زندگی ہے نا وہ 18 سال کی عمر سے سٹرگل ہی تھی. جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں سپورٹس میں، ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں پہنچتے ہیں، پھر کمپیٹ انٹرنیشنلی کرتے ہیں، تو وہ سارا وقت اونچ نیچ ہے آپ کی زندگی میں، یا آپ ہار رہے ہوتے ہیں یا جیت رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو سپورٹس کی فیلڈ میں جو ایک ایسا میں نے سبق سیکھا ہے سٹرگل کرنے کا اور ہار اور جیت کے ڈائنامکس کو سمجھنے کا. تو جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کے پیر زمین پہ رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ کہ جیت سارا وقت نہیں رہے گی. اور جب آپ ہارتے ہیں تو آپ اس کے بھی ڈائنامک سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جب آپ ہارتے ہیں تو وہ بڑی چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں. وہ سب سے زیادہ جو آپ زندگی میں سیکھتے ہیں وہ جب آپ مشکل وقت آپ کا آتا ہے، کیونکہ سول سرچنگ کرتے ہیں. تو میں تو اس کے لیے ساری زندگی میری ٹریننگ ہے اس کے لیے. میں تو امیجیٹلی آگے کا سوچنا شروع ہو جاتا ہوں کہ یہ جو اب اس نے ایک بڑی زبردست پاکستان میں اپرچونٹی دے دی ہے، وہ زیادہ ضرورت ہے، وہ اپرچونٹی جو ہے وہ زیادہ اس ملک کے لیے فائدہ پہنچا سکتی ہے میرے پرائم منسٹرشپ سے. اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم بن جائیں ہم جو کہ اپنی ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑے. تو اس وقت جو یہ موومنٹ بن گئی ہے یہ ایک حقیقی آزادی ہے. حقیقی آزادی کا مطلب یہ کہ قوم اپنے پیر پہ کھڑا ہو، اپنے فیصلے کرے، فورن پالیسی ہو اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے لیے، سب سے دوستی ہو، لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کسی اور قوم کے لیے ہم قربان نہ کریں. جی جبران. جی اچھا، دوسرا سوال ہے عمران راجہ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کاؤنٹ کیا ہے یہ 1400 سے بڑھ کر لوگوں کا یہ سوال تھا جب ہم نے یہ کوشچنس کی ریکویسٹ مانگی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سارے کے سارے ادارے خلاف ہیں تو ہم کیسے نمبر 1 الیکشنز میں جائیں گے، اور دوسرا پھر الیکشنز کی دھاندلی کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیے جبران، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ادارے ہیں نا، اداروں کے اندر بھی انسان ہی ہیں، اور ایک آدھ انسان اگر غلطی کر بھی دیتا ہے تو یہ سارے ادارے کا قصور نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہ جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو الیکشن کمشنر ہے وہ بہت ہی اینٹی پی ٹی آئی ہے. اس کی جو ساری ابھی تک ججمنٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی ہے. مثلا اب یہ فورن فنڈنگ کیس ہے، ایکچولی فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں ہے، یہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے انہوں نے فنڈ کیا ہوا ہے. تو اس طرح تو پاکستانی فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. ہمارے 31 ارب ڈالر پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. ہمارے شوکت خانم میں جو پیسہ آتا ہے 40% تو باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں. تو یہ تو ہمارے سب سے محب وطن پاکستانی جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کما کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. لیکن یہ اصل کیس ہے فنڈنگ کا. اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جس وقت بھی یہ تینوں پارٹیز کے، بلکہ ساری پارٹیز بھی ملا لیں لیکن 3 مین پارٹیز، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، جب بھی ہمارے فنڈنگ کی اکٹھے تحقیقات ہوگی تو ایک ہی پارٹی ہے جس کی پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے، وہ ہے تحریک انصاف، جس کا پراپر ڈیٹا ہے. ان دونوں پارٹیز کے پاس آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کو اب ہم نے کال دی کہ ہمیں پیسے چاہیے، اب ہم تحریک چلا رہے ہیں تو اس کے لیے پیسے چاہیے. تو 2 دنوں کے اندر 20 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا. اب یہ ذرا کال دیں اور دیکھیں کہ یہ ان کو کون پیسہ دیتا ہے. ان کی ہے کرونی کیپٹلزم. یہ وہ لوگ جو جن کو نوازتے ہیں، جن کو کانٹریکٹس دیتے ہیں، جن کے ملک کے ساتھ پیسے بناتے ہیں، وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. ان کو کوئی فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو صرف اب یہ الیکشن کمیشن کو دیکھیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہاں ہمارا کیس رکھو سامنے، لیکن ان سب کا بھی ذرا موازنہ تو کرو، کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز کر نہیں رہے اور ایک ہی پارٹی کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا. جی جبران، آپ کسی ایک کو کسی اسپیکر پہ لے آئیں. تب تک ایک کوشچن ہے چیئرمین صاحب کہ کراچی کے جلسے میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ 26 سال کی سیاست کے بعد آپ پہلی بار قوم بنتے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے بھی بہت سی تحریک چلائی ہیں پی ٹی آئی نے. سو کیا وہ ڈفرینس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ اور باقی اس سے پچھلے؟ دیکھیں، جو 26 سال میں نے پولیٹکس کی اور خاص طور پہ جو 22 سال کی، تو وہ تو ایک پارٹی اپنا مینیفیسٹو رکھتی ہے عوام کے سامنے اور پھر وہ پاور میں آتی ہے. تو وہ تو بڑا سمپل قسم کا ایک آپ جس طرح کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. لیکن جو اب ہے یہ سب سے زیادہ مختلف ہے.
یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ساری قوم کے اندر ایک فیلنگ گئی کہ ایک باہر سے سازش ہوئی اور اس سازش نے پاکستان میں رجیم چینج کیا، اور اندر جو بیٹھے ہوئے تھے، اور باہر کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر آپ کے غدار نہ بیٹھے ہوں، میر جعفر نہ بیٹھے ہوں، جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں، جو قوموں کو غلام بناتے ہیں. جو میں اس لیے میر جعفر کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنا دیا. تو یہ سازش تب کامیاب ہوتی ہے جب اندر آپ کے غدار بیٹھے ہوں. تو یہ جو ہوا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے جو ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں، آدھے ضمانت کے اوپر ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، اور کیسز اربوں روپے کے کیسز ہیں، اور 30 سال سے یہ پاور میں تھے، جس کی وجہ سے آج ملک مقروض ہے. انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا، اور اب یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پھر سے واپس آ رہے ہیں، اور تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے برے حالات تھے. تحریک انصاف نے تو جب ملک چھوڑا تھا، ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ریمیٹنسز، ریکارڈ ریونیو اور ٹیکس کلیکشن، 5 فصلوں کی ریکارڈ ہارویسٹ، آئی ٹی کی ریکارڈ ایکسپورٹس، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی پاکستان میں، انڈسٹریل گروتھ شروع ہو گئی 8.6%، جس میں، اور روزگار کا یہ ہے کہ سارے برِ صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں. یہ فیکٹس میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اس گورنمنٹ کو گرانا ایک سازش کے تحت، اور وہ لوگوں کو اوپر مسلط کر دینا جو اس ملک کے 30 سال سے کرپشن کے کیسز، کرپٹ ترین لوگ، اس لیے قوم آج موبلائز ہے. اس لیے آج قوم ایک نئی تحریک میں نکل پڑی ہے، اور وہ ہے حقیقی آزادی کے لیے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مختلف ہے، اور یہ جو پبلک آپ رسپانس دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل میری 26 سال کی سیاست میں نے کبھی اس طرح کی ایک نیشنل موومنٹ نہیں دیکھی. جی جبران کوشچن. ہاں مس نورین آپ پوچھ سکتے ہیں سوال. السلام علیکم پرائم منسٹر، بیکاز یو آر اسٹل آور پرائم منسٹر. جی پہلی بات تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اسلاموفوبیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات اٹھائی. صرف اسی وجہ سے اگر اور ساری چیزوں کا نظر انداز کر دیں، میں تاعمر آپ کے ساتھ اسی وجہ سے رہوں گی. میرا کوشچن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی، اور سیکنڈلی میں مدد میں ہوتی ہوں، آپ کا کوئی میسج ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے. تھینک یو سر. دیکھیں، اسلاموفوبیا کا مجھے باقیوں سے اس لیے زیادہ سمجھ ہے کیونکہ میرا بڑا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے، اور میں کیونکہ بڑا میرا ٹائم بھی گزرا برطانیہ کے اندر، لنڈن میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، تو میں ان سوسائٹیز کو جانتا بڑی اچھی طرح ہوں. اور یہ مجھے پتہ تھا کہ جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں مغربی سوسائٹیز میں، 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا ویو شروع ہوا اسلاموفوبیا کا. اور میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ مجھے کبھی بھی اللہ نے موقع دیا تو میں انٹرنیشنل فورمز، یونائٹڈ نیشنز میں، OIC میں، یورپین یونین کے سامنے اس ایشو کو اٹھاؤں گا، کیونکہ وہاں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے. اور یہ دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب یہ گستاخی کرتے ہیں تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہے، اور وہ کوئی مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس یہ بتاتے نہیں تھے ان کو. تو اس لیے میں نے OIC میں بھی اٹھایا، پھر یہ UN میں بھی اٹھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو UN نے 15 مارچ کو ڈکلیئر کیا اینٹی اسلاموفوبیا ڈے. بٹ اس میں ایک سٹرگل کی ضرورت ہے. اور جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، جو برٹش پاکستانی بھی ہیں، پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس تعداد میں یہ سب نکلے میری سپورٹ میں. میری سپورٹ کیا، یہ جو پاکستان میں ایک رجیم چینج کیا گیا اس کے اوپر جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور کرمنلز کو اوپر بٹھایا گیا ہمارے اوپر، تو میں ان سب کا آج بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر ایک کوشچن ہے اور بار بار آ رہا ہے، وہ کوشچن یہ ہے کہ اگر نواز شریف اعلان کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے، اگر وہ پاکستان آنے کا اعلان کرتے ہیں تو ہم PTI کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گیون دا سرکمسٹانسز اگر دوبارہ موقع ملتا ہے یا اس طرح، تو اس طرح سے نواز شریف کو جانے دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک اور کویسچن تھا کہ آگے کی کیا تیاری ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ
بڑا مشکل ہم نے اپنے 3.5 سال گزارے ہیں، کیونکہ ایک مائنورٹی، ایک گورنمنٹ جو کولیشن گورنمنٹ تھی جس کے پاس بڑی تھن میجورٹی تھی اور کولیشن پارٹنرز تھے، اس سارا وقت ہمیں بلیک میل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور بہت ہی مشکل تھا قانون پاس کرنا، کیونکہ سینٹ سے قانون پاس ہونا ہوتا تھا، وہاں ہماری میجورٹی نہیں تھی. تو ایک سارا وقت ایک بڑی کمپرومائز کر کے اور مشکل وقت سے یہ گورنمنٹ چلی ہے. تو یہ جو اگلی باری ہوگی، میں انشاءاللہ پہلے تو اپنی عوام کو اس چیز پہ تیار کروں گا کہ اگر آپ نے لے کے آنا ہے اگلی باری تو ایک میجورٹی سے لے کے آئیں، کلیئر میجورٹی، تاکہ ہم بلیک میل نہ ہوں، تاکہ ہم ایک طاقتور گورنمنٹ ہو، تاکہ وہ ہم قانون اور ریفارمز لا سکیں جو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا اس باری. اور ہم نے بڑے سبق سیکھے ہیں اس سے، بڑی ٹیم کا بھی پتہ چل گیا، اور انشاءاللہ جو ہم نے ٹکٹس دیے، ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم نے غلط ٹکٹس دیے تھے لاسٹ ٹائم. تو اس باری ہم خود، ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا ابھی صحیح، ہم ٹکٹس جو ہم نے اب دینے ہیں اپنے لوگوں کو بڑا سوچ سمجھ کے ٹکٹس دیں گے، کیونکہ ہمیں یہ جو بلیک میل کیا گیا اور پھر جس طرح انہوں نے غداری کی ہمارے ساتھ. آپ نے جو ابھی جو آپ کا کویسچن تھا کہ اگر نواز شریف ہاں، اگر نواز شریف، دیکھیں اگر نواز شریف کو واپس آتا ہے اور وہ اگر اس باری اس کو NRO 2 مل جاتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں اس کو NRO 1 مل چکا تھا. جنرل مشرف نے ہدایبہ پیپر مل کے اندر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، جدھر اسحاق ڈار نے باقاعدہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے اس نے خود بتایا تھا کہ کدھر کدھر انہوں نے کیسے چوری کی، ان کے پیسے باہر کیسے گئے. اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، وہ مشرف نے ان کو NRO 1 دیا اور پھر وہ واپس آئے اور پھر ان دونوں نے، اور زرداری کو بھی NRO 1 ملا، اور انہوں نے کھل کے پھر کرپشن کی 10 سال. اب جو ان کے کیسز ہیں یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ سوائے TT کے کیس، شہباز شریف کے اور FIA کے کیس، یہ سارے ان کے کیس پرانے ہیں، یعنی ان کے دور کے 10 سال کے بنے ہوئے ہیں. تو اگر اب آ کے ان کو NRO 2 ملتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو سارا انصاف کا سسٹم ہے اس سب کو ٹوٹلی ڈسکریڈٹ کر دیں گے. کوئی بھی پاکستانی مانے گا نہیں پاکستان کے جسٹس سسٹم میں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہے تو آپ جو مرضی کرو، صرف چھوٹے چور جیل میں ڈالیں گے، اور یہ اتنا ڈینجرس ہے ملک کے لیے. میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جو قومیں طاقتور مجرموں کو پکڑ نہیں سکتی، طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں. تو آج اگر تیسری دنیا یا جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں، اگر آپ ایک ایک ملک کو دیکھ لیں کہ وہ جو غریب ملک ہے جدھر غربت ہے، ہر جگہ پہ یہی ان کا مسئلہ ہوگا کہ وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں اور طاقتور کو نہیں پکڑتے.